بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل میں اسٹیئرنگ ود دی اسٹوری۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ اگر پسند ہے تو پلیز لائک شیئر ضرور کر دیں اور میرے چینل میں اسٹیئرنگ ود دی اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جائے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی اسٹوری کی طرف۔ آج کی اسٹوری کا نام ہے مضافات عمل۔ دروازہ کھولو شہرین۔ باہر سورج آگ برسا رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا جس کے 3 حصے تھے۔ دروازے کے بیچ والی گیلری ان تینوں مکینوں کو آپس میں جوڑے رکھتی تھی۔ اس کے دونوں تایا ان دونوں پورشن میں رہتے تھے اور شہرین کی ماں کے حصے میں 2 مرحلے کا پورشن آیا تھا جو کہ ایک کمرے اور ایک اسٹور اور ایک کچن کا شیڈ بنا کر جگہ دے دی گئی تھی۔ شہرین میری دھی دروازہ کھول، اماں نے کونٹی کھٹکھٹاتے ہوئے زور سے آواز دی۔ شہرین کا ایک بھائی چھوٹا تھا اور ایک چھوٹی بہن زرین تھی جو کہ 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی اور شہرین بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کی ماں کی آواز سنتے ہی بھاگ کر دروازہ کھولا۔ باہر اماں پسینے میں بھیگی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے بھاگ کر روح افزا کا شربت برف میں ڈال کر گلاس ماں کو پکڑایا جسے اماں نے ایک ہی سانس میں خالی کر لیا۔ اوف اللہ، غضب خدا کا، اتنی گرمی، باہر سمجھو جہنم کی آگ برس رہی ہے۔ اماں نے شربت کے اوپر ایک گلاس ٹھنڈا پانی غٹاغٹ چڑھا لیا۔ تو اماں کس نے کہا تھا ابا کی پینشن آتے ہی بازار سے سودا لینے چلی جاؤ؟ تھوڑے ٹھنڈے ٹائم ہونے کا انتظار کر لیتی۔ ابا تو اوپر چلے گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ پیچھے ان کے بچے اور ان کی بیوی کیا کریں گی۔ شہرین نے بغیر سوچے سمجھے بولنا شروع کر دیا۔ پتر تجھے اللہ کا واسطہ، خدا کا بندہ تھا، خدا نے واپس لے لیا۔ مجھے تمہاری دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا ہے۔ ہمارا کرنے والا ایک چھوٹا بھائی جو 4 سال کا ہے، یا وہ تمہارے تایا زاد جن کو کبھی فرصت ہی نہیں ملی کہ چھوٹے چچا کی اولاد کی کوئی ضرورت تھی پوچھ لیں۔ شہرین کے دونوں تایا زاد اظفر اور اجمل تھے۔ بڑے تایا جان جن کا نام اکرم تھا وہ سرکاری نوکری پر تھے۔ ان کے حصے میں جو 2 مرحلے تھے، اس میں 5 مرحلے کے ساتھ والا گھر خرید کر ملا کر ایک بہت ہی اچھا اور بڑا گھر سیٹ کر لیا تھا۔ ان کی ایک بیٹی سارہ تھی جو کہ بڑی مغرور اور نک چڑھی تھی، کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، MA کر رہی تھی، اور ایک بیٹا اصفر تھا جو ایک پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، اور دوسرے تایا جن کا نام اصغر تھا، ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا FA کر کے کوئٹ چلا گیا اور دوسرا بیٹا اجمل تھا جو کہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ تایا کی بازار میں ایک پنساری کی دکان تھی جو کہ خوب چلتی تھی، مگر شہرین کے بابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہونے سے وفات ہو گئی تھی۔ اب ان کی پینشن ان کی بیوہ کو ملتی تھی۔ شہرین کی والدہ جیسے تیسے کھینچ کر اس پینشن سے گزار بسر کر رہی تھیں۔ اماں آخرکار اٹھ کر بڑے برآمدے میں چلی آئیں اور گھر کی آواز سے پیٹ سلفین چلنے لگا۔ وقت پر لگا کر اڑانے لگا۔ وقت کا کام تو گزر ہی جانا تھا۔ شہرین نے BA کر لیا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ زرین نے میٹرک کر لی اور کالج جانے لگی۔ اچانک ایک رات اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہرین نے بھاگ کر تایا اکرم کا دروازہ بجایا۔ رات کے 3 بجے انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔ شہرین بھاگ کر دوسرے تایا کے گھر گئی جو کہ نیند میں تھے۔ انہوں نے زور سے دروازہ بجایا تو انہوں نے کھول دیا۔ کیا ہوا؟ اتنی رات کو اتنے زور سے دروازہ کیوں بجایا تم نے؟ وہ باہر نکلے اور زور سے دھاڑے۔ وہ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شہرین نے زوروں کے طار رونے شروع کر دیا۔ لو جی، اچھی بلی تو تندرست ہے تمہاری ماں تھی، کیا ہو گیا بھلے سے؟ بھائی خود تو چلا گیا، پیچھے مصیبت چھوڑ گیا۔ وہ بڑھتے ہوئے شہرین کے پیچھے گئے۔ جبکہ کمرے میں آئے تو اماں بے سدھ پڑی تھیں۔ انہوں نے اجمل کو بلوا کر گاڑی میں لٹایا اور ہاسپٹل لے گئے۔ آپ کی اماں کو دل کا دورہ پڑا ہے، ڈاکٹر نے ایمرجنسی روم سے باہر آتے ہوئے کہا۔ پلیز ڈاکٹر صاحب میری ماں کو بچا لیں، کچھ بھی کر کے۔ شہرین کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ انشاءاللہ
دعا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے شہرین کو تسلی دی۔ اس کے تایا نے اس کے سر پر ہاتھ بھی نہ پھیرا اور اجمل کو بٹھا کر گھر چلے گئے۔ میری طبیعت خود ٹھیک نہیں ہے۔ اجمل جو کہ ایف اے کر کے ایک پرائیویٹ نوکری کر رہا تھا، وہ ان سے قدرے بہتر تھا۔ اس نے کہا، شہرین آپی، چچی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ خود کو سنبھالیں، ورنہ زرین اور علی کا کیا ہوگا؟ اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ مجھ سے لے لیں۔ شہرین نے کہا، شکریہ بھائی، آپ نے اتنا کہہ دیا یہی بہت ہے۔ ابا کی پینشن، میری تنخواہ اور کچھ پیسے پڑے ہیں، ابھی ضرورت نہیں۔ اتنا ہی کہتے ہوئے صبح ہو گئی۔ اچانک ڈاکٹر نے نکلتے ہوئے کہا، آپ کی امی کا آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی، اس کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے، ورنہ آپ اپنی اماں کو لے جائیں، ان کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے۔ شہرین نے گھبرا کر اجمل کی طرف دیکھا۔ 10 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ ان کے دو مرحلوں کے پوشن کو بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس نے اجمل سے کہا، مجھے گھر لے چلو۔ گھر جا کر شہرین نے دونوں تایا کی منت سماجت کی کہ آپ یہ پوشن اپنے نام کروا لیں اور اماں کے علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ تم کو تو پتہ ہے نا، میرا سارا پیسہ گھر پر لگ چکا ہے۔ بڑے تایا نے فوراً جواب دے دیا، چھوٹے تایا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنا سارا پیسہ افضل پر لگا دیا اور اسے کویت بھجوایا ہے۔ شہرین کے التجا کو سب نے نظر انداز کر دیا تو شہرین نے بڑے عجیب نظروں سے ان کو دیکھ کر اجمل کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی۔ میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے، کیوں نہ بھائی افضل سے رابطہ کر کے بات کروں، اب تو انہوں نے کافی پیسے کما لیے ہوں گے۔ اجمل نے کچھ سوچے سمجھے بغیر شیرین سے کہا، جب کوئی کام نہیں آیا تو وہ کیا کام آئیں گے؟ شیرین نے بے اعتباری سے کہا، لیکن اجمل نے افضل سے رابطہ کر کے ساری بات بتائی۔ مبارک ہو شیرین آپی، افضل بھائی پیسے بھیج رہے ہیں، کل تک پیسے پہنچ جائیں گے۔ اجمل نے کہا، کیا کہہ رہے ہو تم؟ شیرین آنسو پیتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ڈاکٹر صاحب، آپ میری ماں کا آپریشن شروع کر دیں، ایڈوانس میں 2 لاکھ جمع کروا رہی ہوں، باقی انشاءاللہ کل تک جمع ہو جائیں گے۔ اماں کا آپریشن ٹھیک ہو گیا، اب اماں ہوش میں تھیں۔ میرے علاج کے لیے پیسے کس نے دیے؟ اماں نے شہرین سے پوچھا، جو کہ اماں کے ہوش میں آنے کا سن کر کمرے میں آئی تھی۔ اماں دیکھیں خدا نے کیسی مدد کی ہے، آپ کی فضل، آپ کے افضل بھائی نے پیسے بھیجے ہیں، شہرین نے اماں کو جواب دیا۔ اماں نے افضل کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اگلے ہی دن اماں کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ جب وہ گھر آئیں تو سب سے خوش دلی سے ملی۔ اجمل اور شہرین نے پیسوں کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا۔ ایک رات زور سے چیخنے کی پکارنے کی شیرین اور اماں کی آنکھ کھلی، وہ بھاگ کر باہر آئیں۔ انہوں نے یہ دیکھتی ہیں کہ تایا اکرم کے گھر کو رات کو آگ لگ گئی ہے، بجلی کی تاروں کے سرکٹ سے پورا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے، مگر شکر ہے تایا اور تائی سارا کی جان بچ گئی۔ تایا کے دونوں ہاتھ جھلس گئے تھے۔ ان کو شہرین کی اماں اپنی پوشن میں لے گئیں۔ جب تک وہ گھر دوبارہ بند نہیں جاتا آپ ادھر ہی رہیں گے۔ مجھے معاف کر دو سکینہ، میں دن رات حسد کی آگ میں جلتا رہا اور تمہاری کوئی مدد نہیں کی، تو خدا نے میرے ساتھ کیا کیا؟ بڑے تایا نے معافیا مانگنے لگے، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ کا ہی گھر ہے۔ شیرین کی اماں سکینہ نے جواب دیا۔ پھر دوسرے تایا کی فیملی بھی آ گئی اور ہاتھ جوڑ کے مکافات عمل ہے۔ یہ مکافات عمل ہے، اگر ہم کسی کے کام نہیں آئیں گے تو کل کوئی بھی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ ہم آج افضل کے لیے شیرین کا رشتہ مانگتے ہیں۔ چھوٹے تایا نے کہا، اماں کیوں نہیں؟ خدا کی رحمت سے انکار کرتے ہیں؟ ادھر شہرین کی بھی خوشی کے مارے آنسو نکل آئے۔ اتنا ہی اچھا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا، جس نے برے وقت میں مدد کر کے اس کی ماں کو نئی زندگی دی تھی، بلکہ ان دونوں کے گھروں کی آنکھوں بھی کھول دیں، اور بلکہ دونوں گھرانوں کی آنکھیں بھی کھول دیں۔ خدا ہمارے لیے بھی جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ آج اس کو یہ بات سمجھ آ ہی گئی تھی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل مسٹری ود اسٹوری کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔